اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر 8۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کی تھی، آج 155 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب قرآن ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کے بارے میں بتایا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس میں مکمل ہدایت اور رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کتاب میں ہر قسم کی تفسیر رکھی تھی، یعنی ان کے معاشرے کے لیے، ان کی تمدن کے لیے، ان کی معاشی جو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں انسان کو ضرورت ہوتی اللہ نے وہ اس کتاب میں مکمل دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت 151 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیے ہے، مبارکن، سب سے پہلی خوبی تو اس کتاب کی یہ کہ یہ بہت ہی بابرکت ہے، فاتبعوہ، چنانچہ پس اس کی پیروی کرو۔ جو کتاب سراسر بابرکت ہے اس کے اندر پیروی کرنے کے بعد، اس کے اندر جانے کے بعد برکتیں ہی برکتیں ہیں، گویا کہ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ تورات کے مقابلے میں قرآن میں زیادہ بابرکت ہونے کے کئی ایک پہلو ہیں۔ نمبر 1 کہ بنی اسرائیل کی، وہ صرف بنی اسرائیل کی امت قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن تمام عالم دنیا، اقوام عالم پر نازل ہوئی ہے اور مخاطب ہے۔ نمبر 2، تورات صرف ایک محسوس زمانہ کے لیے تھی بس، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ صرف قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کے کام آئی ہے۔ پوری انسانیت کے یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ ہمارے معاشی تمدنی اخلاقی مسائل کو حل نہیں کرتی صرف، بلکہ پوری انسانیت یعنی مسلم معاشرے کو یہ مخاطب نہیں ہے، مسلم معاشرے کے صرف مسائل حل نہیں کرتی، بلکہ یہ جو مصحف قرآن ہے یہ تمام آسمانی کتب اور صحائف کے مقابلے میں پوری انسانیت کے مسائل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور جتنی بھی پرانی کتابیں، پہلی کتابیں اور صحیفے آ چکے ہیں ان کے تمام مضامین اس قرآن کے اندر ہیں۔ ہم اس کے دائیں بائیں ہمیں دیکھنے کی کہیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس کتاب کے مضامین کی بات ہے۔ اس کی رحمت جو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے اوپر رحمت نازل کی ہے، اور جو اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، جس کو ہم برکت کا نام دیتے ہیں، رحمت کا نام دیتے ہیں، دل کے سکون اطمینان کا نام دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کو جس نیت سے پڑھا جائے گا اس نیت سے ہی اس کے اندر اللہ جو فضائل اس کے ہم اس سے حاصل کریں گے۔ اگر صرف اس کو پڑھنا گھر میں برکت کے لیے تو برکت ملے گی، اگر صرف پڑھنا ثواب ہے تو ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کا ایک حرف 10 نیکیاں، اور جتنے ایک لفظ کے اندر حرف ہیں اتنی نیکیاں۔ صرف سادہ قرآن پڑھنے سے ہی انسان نیکیوں کا، ثواب کا جو ہے مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہوگی کہ مجھے اس کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا سمجھ میں آئے، میری زندگی کے مسائل اس سے حل ہوں، میری زندگی میں روشنی آئے، مجھے اس سے تدبر و فہم حاصل ہو، تو وہ سب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس انسان کو اللہ اس کی برکت اور اس کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا، وہ تو اس کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیت یہ ہوگی کہ مجھے باقی ساری چیزیں بھی مل جائیں،
فہم مل جائے، اس قرآن سے محبت، اٹیچمنٹ، اور اس قرآن کے ذریعے دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کا فہم میرے اندر آ جائے، تو اللہ انشاءاللہ وہ بھی دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں نے اس کو سراسر برکت والا بنایا۔ برکت کہتی ہے اس کو جو ہمارے اندر خوشحالی پیدا کرے، ہمارے اندر کی، باہر کی، معاشرتی، معاشی جو بھی ہمارے اندر مشکلات ہیں، جو بھی ہمارے اندر چیزیں اس کو سولو کر دے۔ اب کرنا ہمیں کیا؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنی ہے، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم کرتا چلا جائے اس قرآن کے ذریعے۔ آیت 156 ہے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی الطائفتان من قبلنا، اس لیے یہ کتاب، اب تم نے یہ نہیں کہنا، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ جو کتاب ہے یہ تو پہلے بھی 2 گروہ پر نازل ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں آئی ہے، قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی نازل ہوئی، یعنی یہود پر تورات اور عیسائیوں پر انجیل پہلے بھی نازل ہو چکی ہوئی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وَإِن كُنَّ عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اب ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے کوئی بے خبر نہیں رہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کتابیں آسمانی۔ یہ ایسی کون سی خاص بات ہے اس کتاب میں جو پہلی کتابوں میں نہیں تھی؟ تو کہیں تم یہ مت کہنا شروع کر دینا، بلکہ یہ کتاب اس کتاب جیسی ہے ہی نہیں، اس کتاب کے اندر جو بابرکت، جو عظیم و شان اللہ نے تمہیں چیزیں دی ہیں وہ پہلی 2 کتابوں میں نہیں تھی۔ او تقولو، یا تم کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ، انا انزل علینا الکتاب، ہمارے پاس جو کتاب اتاری گئی تھی، لکنا اہدی منہم، وہ اس کتاب سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ تھی، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے، یہ واضح طور پر ایک دلیل آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، ورحمتن، اور اس کتاب میں رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور وہ اس سے منہ موڑے، کنی کترائے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم کیا کریں گے؟ ایسے لوگ جو ہماری آیات سے یصدفون، کنی کتراتے تھے، منہ پھیرتے تھے، سوء العذابی، برا عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اس کتاب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کسی قوم کی سب سے بڑی بدبختی، انتہائی بدبختی کی انتہا کیا ہوگی؟ وہ قرآن سے اعراض کرے، منہ پھیرے، اور یہ تذکرہ آ رہا ہے، یہ دراصل خطاب کفار مکہ کو ہے، جو لوگ کہتے تھے اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، پہلی تورات و انجیل بھی تو اتری تھی۔ وہ چڑ میں، ضد میں اس قرآن سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے، اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، اس کی برکت اور اس کی جو نزول اللہ نے اس میں اپنی رحمتوں کی ہیں، اس کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو سوء العذاب، برے عذاب میں ڈال دوں گا، برے عذاب ان کا مستحق ہوگا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ او یاتی یا ربک، یا تمہارا رب خود آسمان پر آئے، اس دنیا میں آئے، او یاتی یا بعض آیات ربک، یا اللہ کا کوئی معجزہ، کوئی آیت آئے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کی کوئی آیت آ گئی نا اس دنیا میں، لا ینفع نفعا، اس دن کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ایمانہا، اس کے ایمان کا۔ کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی کتابیں تو پہلے بھی نازل ہو چکی ہیں، اگر یہ کتاب بہت معتبر ہے، بہت بابرکت ہے، اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، تو پھر یہ کتاب فرشتہ جبرائیل اللہ کے نبی کے دل پر نہ لے کر آئے، بلکہ کیا ہو، آسمان سے فرشتے آئیں، اس کتاب کو ہمارے پاس پیش کرے، یہ خود اللہ آئے ہمارے پاس اس کتاب کو لے کر آنے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کتاب سچ میں اللہ کی طرف سے ہے، تب ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جس دن تو وہ آیت آ گئی، اللہ کی وہ نشانی آ گئی، اس دن تو قیامت آ جائے گی،
اور اس وقت کسی کا ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں طلوع ہوتا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، مگر اس دن ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ والی آیت پڑھی، کیا؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، کسی نفس کا اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ لم تکن آمانت، اور زن جو بھی ایمان لے آئے گا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانیہ خیرن، اس بات سے پہلے اگر کوئی شخص ایمان لے آیا یا کسی نے اگر نیکی کے کام نہ کیے ہوئے، اس کے لیے خیر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ایمان لانا یا اس دن کے آنے سے پہلے نیکیاں کرنا ایمان کو فائدہ دیں گی۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر ظاہر ہوگی تو انسان کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص اگر پہلے ایمان نہیں لایا اور اس چیزوں کو دیکھ کر ایمان لایا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 دجال، نمبر 2 دابۃ الارض، جب زمین سے جانور دابہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اس وقت ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ قل انتظروا، اے نبی ان کو کہیں انتظار کرو، پھر اگر تمہیں اس نشانی کو ہی دیکھنا ہے تو انتظار کرو، اننا منتظرون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اس وقت تک یا تو موت آ جائے یا پھر وہ اللہ کی قیامت والی نشانی آ جائے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال لیا، فرقہ بازی کر لی، وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، ایسے لوگوں کا اے نبی آپ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ جو لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا دین ٹھیک ہے، تمہارے علاقے کا دین ٹھیک نہیں ہے، فلاں شخص بدعت پہ لگا ہوا ہے، فلاں شخص شرک پہ لگا ہوا ہے، لوگ مجتہد ہو کر ایک قرآن اور ایک سنت کی طرف نہیں ہو رہے۔ ہر شخص نے اپنا ایک دین بنایا، اپنا ایک دین گھڑا ہوا ہے، اور کچھ تھوڑے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، پھر وہ الگ ایک فرقہ بن گیا ہے، جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جنس کا تعلق اللہ اور رسول سے جڑ کر کسی لسانی طبقے میں، کسی علاقائی طبقے میں، یا قومی طبقے کے لحاظ سے یا مال کے لحاظ سے اگر کسی کے ساتھ جڑ گیا ہے تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ کل قیامت کے دن ان کو جن کاموں میں وہ لگے ہوئے تھے، جن میں وہ مشغول تھے، ان میں اللہ تعالیٰ ان کو اس دن بتا دے گا، یہ ساری بات ان کے سارے اعمال اللہ بتا دیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا، مطلب ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خلفۂ راشدین کی جو ان کا پیروی ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے، اس کو پکڑ کے ان کو چمٹ کے رکھنا ہے، اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھنا ہے۔ اگر تم لوگ ایک جماعت نہیں ہوتے ہو، یعنی مسلمان ایک جماعت نہیں ہوتے ہو، ایک امام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جڑ جاتے ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ حذیفہ بن یمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا
پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اگر دیکھو کہ کوئی لوگ غیر اللہ کے راستے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ راستوں پر چل رہے ہو، اور تمہارا ان راستوں سے کوئی تعلق نہیں، ان گروہوں سے کوئی واسطہ نہیں، اگر تمہارے اندر عقیدہ توحید ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور ان لوگوں سے اپنے راستے کو الگ رکھنا، ان فرقوں میں، ان گروہوں میں مت بٹنا، یہ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے۔ من جاء بالحسنات، جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس صرف ایک نیکی، فلہ عشر امثالھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا درجہ کتنا ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر۔ جو ایک نیکی صرف اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اللہ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دے گا۔ ومن جاء بالسیئات، اور جو صرف ایک برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا، اس پر نہیں اس کو جزا دی جائے گی، الا مثلھا، مگر اسی کے برابر۔ یعنی اگر کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو اللہ اس کی ایک برائی ہی لکھے گا، اس کی ہی اس کو سزا ملے گی۔ وہم لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کا بدلہ صرف اتنا، یا پھر اللہ سے بخشش مانگ لو تو وہ بھی مٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کا فرمانا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرا تو اے فرشتے اس کو نیکی لکھ لو۔ اگر وہ صرف ارادہ کرے تو اے فرشتے اس کو نیکی لکھ لو، مگر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر وہ برائی کر چکے تو صرف ایک برائی لکھو، اور اگر نہ کرے، وہ برائی کا ارادہ کر چکا تھا لیکن اس نے برائی کی نہیں، نہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری کی پوری آیت پڑھی، کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 درجے زیادہ دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتاب البخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہ 700 نیکیاں تک پہنچنے کے لیے جو اخلاص ہے، جو نیت ہے، اس کا پیوریفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہمارا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی زیادہ نیکیوں کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اننی ہدانی، میرے رب نے مجھے کیا دی ہے؟ دکھا دی ہے۔ احدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دیناً قیماً، ایک مستحکم دین ہے، ایک مضبوط دین ہے۔ وہ دین ہے ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کا دین ہے، دین حنیف، ایک دین، کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں۔ اور سیدنا ابراہیم بہت ہی اہم اور بہت خوبصورت ہستی ہیں، ان جیسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں آئے۔ جد الاعلیٰ محمد عربی کے دادا نبیوں کے اعتبار سے وہ انسان ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اس روح زمین پر صحیح طریقے سے اللہ کی توحید کو قبول کیا، حنیف ہو کر، یک طرفہ ہو کے۔ اور جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں وہ تھے، وہاں بت پرستی کا دور دورہ، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کوئی چاند سورج ستاروں کو پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر بت گھڑ رہا ہے، لیکن میرے ابراہیم علیہ السلام نے ان سب راستوں میں سے ایک راستے کو ڈھونڈا، اور میرے رب کہتا ہے سورہ نساء میں، جو چاہتا ہے میں اس کو سیدھی راہ پر چلا دیتا ہوں، پھر سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہوں، ایک راستہ نہیں، بہت سی خوشحالیاں دیتا ہوں اس کو۔ اور یہی دین ابراہیم کا راستہ تھا۔ وما کان من المشرکین، دین ابراہیم، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہ جو مکہ کے کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، دراصل
یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین حنیف کے پیروکار سمجھتے ہیں، اور وہ نہ یہود کو مانتے ہیں نہ نصارہ کو مانتے ہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دین کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں۔ لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے بت، کتنے؟ 360، اور اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا بت بھی تھا، اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے 5 سے یعنی جو ہے وہ پامسچی یا پھر جو کہتے ہیں قرعہ اندازی، یا وہ جو پہلے زمانے میں تیر مار کے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب ان کے ہاتھوں میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بت کے اندر بنا کے کفار مکہ نے رکھے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، نیست و نبود کرے ان کفار کو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی نہیں چھوڑا، وہ تو پہلے توحید پرست تھے، دین حنیف کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے شرک اور بدعت اور کفر کا الزام لگایا۔ یہی بات اللہ کہہ رہے، جس ابراہیم کے فالورز تم اپنے آپ کو مشرکین مکہ سمجھتے ہو، دراصل تم اس کے فالورز ہو ہی نہیں۔ اس کا راستہ تو صراط مستقیم تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا، اور وہ راستہ وہ تھا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ وہی جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان الصلاتی و نسکی، ان الصلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوں گی جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں شرک نہ کروں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، سب سے پہلا اپنے رب کو ماننے والا ہوں۔ اور ہر نبی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود نبوت پر ایمان لائے، وہ خود توحید پر ایمان لائے، وہ خود اللہ کی وحی کا اتباع کرے۔ اسی لحاظ سے تو وہ رسول اللہ ہوتا ہے، اول المسلمین ہوتا ہے، اور یہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے آغیر اللہ ابغی، کہ تم اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ابغی ربا، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب مانتے ہو اور رب تلاش کرتے ہو؟ اصل میں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اصل میں وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص بھی کوئی کام کرے گا اس کا برے کام یا اچھے کام کا انجام یا سزا صرف اسی پر ہوگی، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ایک کے جو کام ہے، الٹی روش ہے، وہ کسی اور پر نہیں ڈالتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ کسی ایک انسان کا بوجھ دوسرے انسان کے اوپر نہیں ڈالتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو کس طرف لوٹ کے جانا ہے؟ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ جو ہے نا ربکم مرجعکم، بہت بڑا سینٹینس ہے کسی کے سمجھنے کے لیے۔ رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے واپس وہاں سے وہیں جانا، یعنی جہاں سے ہم آئے ہیں ریٹرن ہم نے اسی مقام پر پہنچنا دراصل مرجی ہے۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ادھر سے آ کر یہاں آنے تک کوئی اور رب ڈھونڈ لیے ہیں، جبکہ تمہیں واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اس کے پاس سے آ کے جہاں 2 منٹ کے لیے تم نے سٹے کیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے تمہارے، وہاں پر آ کے کسی اور کو رب مانا ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ جس رب کی طرف سے میں آیا ہوں مرضی بھی تو مجھے اسی کے پاس کرنا ہے۔ تو یہاں 2 منٹ جہاں تم کہہ رہے ہو، 4 دن جہاں تم کہہ رہے ہو، وہاں کوئی اور رب کیوں، کوئی اور ہستی کیوں، کوئی اور فریاد رست مشکل کشا حاجت روا کیوں؟ کہ مرجی تمہارا رب ہے، تو اس رب کی طرف ہی رجوع کرو۔ یُنَبِّئُکُم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو تم اختلاف کرتے پھر رہے تھے نا دنیا میں، مختلف
اپنے نمائندوں کو لے کر، کوئی جسمانی لحاظ سے مضبوط اور طاقتور ہے، وہ کمزور کے اوپر رب بنا بیٹھا تھا، کوئی عالم تھا تو وہ جاہل کے اوپر رب بنا تھا، کوئی امیر تھا تو وہ غریب کے اوپر رب بنا تھا، کسی کے پاس اور کوئی قوت تھی تو وہ کسی کم قوت والے پر اپنے درجات کو رکھ کر اپنے آپ کو خدا منوا رہا تھا۔ یہ سارے دنیا کے امتحانات تھے، جب کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، اس کی طرف سے تمہیں دوبارہ مرجع ہونا ہے، پھر تمہیں بتا دے گا تم کس قسم کے خرافات، اختلافات اور اس سارے دنیا کے فریبوں میں پڑ چکے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دراصل اللہ نے تو تمہیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، خلیفہ نائب، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈال کر بھیجی تھیں، امارت کی، عالم ہونے کی، زیادہ وسائل دینے کی، جسمانی لحاظ سے مضبوط اور طاقتور کرنے کی، دماغی لحاظ سے مضبوط اور طاقتور کرنے کی۔ اللہ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں دے کر بھیجا تھا دراصل۔ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر درجات دے دیے تھے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ جو ساری چیزیں اللہ نے ریسورسز جو پاور دی تھی، دراصل اس کے ذریعے تو تم آزمائے جا رہے تھے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی ہے میں کی۔ جب ہم میں کے گلاسز پہن لیتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے، اور یہ جو میں اور ہم کے درمیان کا سفر ہے نا، یہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ یہ ہم ایک جب میں بن جاتے ہیں، ہم نہیں رہتے، تو ایک سپیریئر بن جاتا ہے اور دوسرا ڈاؤن بن جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قوام ہے۔ جس دن ہم نے وہ میں والی گلاسز پہن لی، اس دن مرد اپنے آپ کو قوام سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا، جبر کرنا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے کسی دوسرے کو نیچے دھکیلنا، دراصل وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں آج قوام ہو گیا ہوں۔ وہ قوام نہیں ہوتا، وہ سپیریئر نہیں ہوتا۔ ہمیں جب کوئی طاقت ملتی ہے، کوئی علم کی طاقت، جسم کی طاقت، خوبصورتی کی طاقت، مال کی طاقت، تو ہم اس وقت سپیریئر نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اینڈ وی ہیو ٹو، ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں قوام رہ کر اس رسپانسبلٹیز کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہمیں ایز اے فادر ہونے کے لحاظ سے ہمیں وہ جو طاقت، اتھارٹی ملی ہے، ہم تو پھنس چکے ہیں بھائی، ہمیں تو اس رسپانسبلٹی کو صحیح انجام دینا ہے، نہ کیا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں دولت کے لحاظ سے اللہ نے قوام کر دیا ہے تو ہم پھر پھنس گئے۔ ہمیں اس رسپانسبلٹی کو اچھا نبھانا ہے، طاقت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے۔ ہمیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بڑھوتری دیتا ہے تو ہم سپیریئر سپرمین نہیں بنتے، بلکہ ہم دراصل پھنس چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دے دیا ہے تم اس کی وجہ سے پھنس گئے ہو، تم تو آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ اور اس وقت کا آسان طریقہ کیا ہے اس آزمائش سے نکلنے کا؟ یہ جو ہم نے میں کی اینک پہنی ہے نا، اس کو اتارنا پڑے گا، ہم ہونا پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ہم ایک پیشنٹ ہوتے ہیں اور سامنے والا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، وہ ہمیں اپنی ڈاکٹری جو اس نے اسپیکٹیکلز، جو گلاسز پہنے ہیں، اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اس وقت سپیریئر ہوتا ہے اور ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں۔ وہ ہم پر حکم بھی جاری کرتا ہے، وہ ہم پر بہت سی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک مین ٹو مین، انسان سے انسان کا رشتہ جب قائم ہوگا، روح سے روح کا رشتہ جب قائم ہوگا، جب ایک ڈاکٹر کا مریض سے نہیں بلکہ ایک انسان کا انسان سے رشتہ قائم ہوگا، تو اس وقت میں نکل جائے گا، اس وقت ہم بن جائیں گے، اس وقت ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، ایک اچھی سوچ آئے گی، اس وقت پیور سول آئے گی ہمارے اندر۔
ہم دونوں ایک لیول پر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں رسپانسبلٹی دے دی ہے، ہمیں اس رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہے۔ کس طرح سے کہ کسی کو رفع بعضکم فوق بعض درجات، یہ جو فوق کیا ہے درجات کے لحاظ سے اللہ نے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ڈال دی ہے، اور اس آزمائش کو ہم نے اس نعمتوں کو اپنی شان، اپنی خوبی، اپنی ایگو نہیں بنانا۔ انشاءاللہ ہم نے اس قرآن سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ جب قوام ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے کوئی شخص، تو وہ اب مجبور ہو گیا ہے اس کو اپنی رعایا کی، اپنے سے نچلے لوگوں کی بھرپور اچھے انداز سے حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے، اور اپنے جو بھی اللہ نے اس کو بڑھوتری دی ہے دوسروں سے زیادہ، اس کا رول پلے کرنا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ان کا استعمال کرنا ہے، اور اس امتحان سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ ان اللہ سریع العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور وہ سریع ہے، وہ ذرا بھی سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا۔ اگر میں بننے کی کوشش کی، اور میں نے اپنے رب کے خلائف والے جو مجھے اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی، اس کے اوپر قوام ہونے کی، اس کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش کی، اپنے رب کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ سریع العقاب، حساب میں، سزا میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ لیکن اگر میں نے ان اختیارات کو جو اللہ نے مجھے دیے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اور دوسرے سارے لوگوں کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہوئے، یہ سوچا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، صرف اس وقت مجھے ایک رول پلے کرنا ہے، حاکم وقت کا رول پلے کرنا ہے، یا میں اس وقت ڈاکٹر ہوں تو مجھے ڈاکٹر کا رول پلے کرنا ہے، یا اس وقت میں ایک فادر ہوں تو مجھے فادر کا رول پلے کرنا ہے۔ یہ چیز میں جب سوچ لوں گی یا سوچ لوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی نعمتوں کا استعمال اس کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، اس کی باؤنڈری لائنز کے اندر رہتے ہوئے جب میں کروں، تو میرا رب مجھ پر مہربانی بھی کرے گا، اپنا رحم بھی کرے گا۔ پھر معاشرتی لحاظ سے میرے اوپر کیا اثر ہوگا؟ میں اب ایک ڈاکٹر نہیں، میں اب ایک بڑا حاکم نہیں کہ مجھے اپنی رائے سے اریٹیشن ہو۔ اب میں دوسروں پر چلانا، غصہ کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر رکھنا، ایگو کرنا میرے اندر ختم ہو جائے گا۔ جب انسان کے اندر نیچرل کانشیس جو ہے وہ جاگ جائے، اس کی نیچرلی وہ اندر سے پیوریفائی ہو جائے، انسان کے اندر اللہ کا لو آ جائے، انسان کے اندر اسلام کا پیس آ جائے، یہ چار چیزیں جب آ جائیں گی نا، نیچرل کانشینس، سچ میں اس کی جو سول کی کانشینس، اس نے اپنے اندر کو جب پہچان لیا، نمبر 2 اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، نمبر 3 اس نے اللہ کا لو، اللہ کی محبت اپنے اندر لے لی، نمبر 4 اس نے اسلام کا پیس، جو رول اور ریگولیشنز اسلام نے دی ہیں وہ کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم پلس کریں تو ایکول ٹو بیسٹ ہیومن، ایک بہترین انسان، وہ انسان جس کو اس کا رب پسند کرتا ہے، وہ انسان جس کے لیے اللہ نے غفور الرحیم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ انسان جس کے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہوگا۔ گویا کہ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ نے بنی نوع انسان سے خطاب کیا تھا، بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہدایات، اللہ نے اپنی باتیں اپنی طرف راغب کیا تھا۔
شروع جب ہم صورت پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے بتایا تھا کہ میں رب ہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیے، اندھیری اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ تو باقی پوری صورت جس میں اللہ نے جو بھی احکامات دی ہیں، وصاکم، اللہ نے تم کو نصیحت کی ہے، ان جتنی بھی نصیحتوں کی باتیں کی ہیں، لاسٹ میں آخری کلمات اللہ کے کیا ہیں؟ جو شخص اللہ کو مانتے ہوئے اس کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے گا، ایز اے بنی نوع انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے، اپنے رتبے کو جانتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر صبر کرے گا، جزا اور فضا پر شکر کرے گا، اللہ کی دی ہوئی رحمتوں پر شکر اور اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرے گا، اور ہر مصیبت کے باوجود اللہ کا فرما بردار رہے گا۔ یہی اس زندگی کا مقصد ہے، یہی اس کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد تھا، اور یہی دراصل جو سورت کے شروع میں کہا نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، تو تعریفیں تب ہی ہوں گی اس پوری صورت میں جو بھی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، اس کو اسی طرح بروے کار لانا۔ اگر نہیں لائیں گے تو آیت کا اینڈ جو اللہ نے کہا ان اللہ سریع العقاب ہو جائے گا، سزا لگانے میں دینے میں ذرا دیر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی ان امتحانات پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی توفیق کے ساتھ پار نکل گئے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک ہمارا رب اس کے ساتھ ساتھ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنی توفیق کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ ہمیں ہدایت دیے رکھے، وہ جو درجات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ سے دعا ہے ہم اس کے احکامات کو اس کی باؤنڈری لائنز کے اندر رہتے ہوئے فالو کریں، اور نہ ہم اس کی مخلوقات پر ظلم کریں، زیادتی کریں، نہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ زیادتی کریں، شرک اور بدعت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔